حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والخلق الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثل الباقرية والصدق الجعفرية والكظم الكاظمية والرضاية الرضوية والجود التقوية والنقاية النقبية والهيبة العسكرية والغيبة المهدية. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو مجھے جمعرات کی مجلس یاد آ رہی ہے. مولانا آفتاب صاحب بار بار مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے استاد کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہتے ہیں. اگر وہ آج ہوتے تو میں کہتا کہ خدا کی قسم آج بھی کتنی بھی تیاری کر کے آؤ، لیکن اگر استاد سامنے موجود ہو تو زبان میں یہ ڈر ہوتا ہے دل میں کہ زبان کہیں رکنت نہ کر جائے. لیکن پھر بھی کوشش کروں گا، کیونکہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے بیٹا بیٹا رہتا ہے، شاگرد کتنا ہی بڑا ہو جائے شاگرد شاگرد رہتا ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. عزیزان محترم، ہدایت کہتے کس کو ہے؟ کیا انسانوں کے لیے ہدایت کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ خدا کی قسم، اگر خداوند عالم ہدایت کا اہتمام نہ کرتا تو زندگی جنگل کا نمونہ بن جاتی. طبیعت کے بل پر جینے کا نام ہدایت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے بل پر جینے کا نام ہدایت ہے. طبیعت کے بل پر جینے کا نام ہدایت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے بل پر جینے کا نام ہدایت ہے. ارمان کی قوت پر جینے کا نام ہدایت نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت پر جینے کا نام ہدایت ہے. لہذا خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو زمین پر بھیجا جو عرش پر رہنے کے قابل تھے. اگر خداوند عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جسم کی سلامتی کے لیے آفتاب کا اہتمام کیا، آفتاب کو بھیجا، تو روح کی سلامتی کے لیے رسالت مآب کو بھیجا. لہذا ان کو دنیا میں بھیجا جو عرش پر رہنے کے قابل تھے. انہوں نے اس دنیا میں آ کر بتایا کہ زندگی کس طریقے سے جیا جاتا ہے، بول کر بتایا کہ گفتار کسے کہتے ہیں، چل کر بتایا کہ رفتار کسے کہتے ہیں، معاف کر کے بتایا کہ کردار کسے کہتے ہیں، عطا کر کے بتایا کہ ایثار کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم، ہدایت دو طریقے سے ہوتی ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک صرف راستہ بتانا اور ایک منزل تک پہنچانا. مثلا ابھی حوضہ ابن جامع رسول اعظم میں مجلس ہو رہی ہے،
مائک کی آواز دور تک جا رہی ہے. کوئی مسافر قریب سے گزرا, اس نے مجلس کی آواز کو سنا, اس کے دل نے چاہا کہ مجلس حسین میں شرکت کیا جائے. چونکہ اسے راستہ معلوم نہیں ہے, لیکن مائک کی آواز کے ذریعے کچھ دور وہ چلا کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی, مائک کی آواز بند ہو گئی. اب اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ اسی پوچھنے کو ہدایت کہتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے سیدھا چلے جائیں, پھر دائیں مڑ جانا, پھر بائیں مڑ جانا, وہی مجلس ہو رہی ہے. اس نے کسی اور سے پوچھا کہ بھائی مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا, مدرسے کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ دیکھو مجلس یہاں ہو رہی ہے. راستہ دونوں نے بتایا, مگر دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک نے صرف راستہ بتایا اور ایک نے منزل تک لا کر پہنچا دیا. جس نے راستہ بتایا اسے اعراء الطریق کہا جاتا ہے, جس نے منزل تک لا کے پہنچایا اسے ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے. خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دونوں راستوں کو معین کر دیا. راستہ بتانے کے لیے قرآن کو بھیجا, منزل تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کو بھیجا. اگر قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو تو اہل بیت نے نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز کیسے پڑھے. اگر قرآن نے کہا زکات دو, اہل بیت نے زکات دے کر بتایا کہ زکات کیسے دے. اگر قرآن نے حکم دیا کہ روزہ رکھو, اہل بیت نے روزہ رکھ کے بتایا کہ روزہ کیسے رکھے. بہت سارے معصوم اس دنیا میں بنا کتاب کے آئے ہیں, مگر آج تک کوئی کتاب بنا معصوم کے نہیں آئی. بہت سارے معصوم اس دنیا میں بنا کتاب کے آئے ہیں, مگر آج تک کوئی کتاب بنا معصوم کے نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کا کام بنا کتاب کے چل سکتا ہے, لیکن کتاب کا کام بنا معصوم کے نہیں چل سکتا. تو دنیا والوں, جب کتاب کا کام بنا معصوم کے نہیں چل سکتا تو پھر تمہارا کام بنا معصوم کے کیسے چل سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم بھی قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا چاہتے ہیں, لیکن ہم بھی نجات پانا چاہتے ہیں. لیکن اب تو بظاہر اہل بیت معصومین ہمارے درمیان ہے نہیں, تو ہم نجات حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ میں نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ حسین کی بہن زینب نے قیامت تک کے لیے نجات کا فرش عزا بچھا دیا ہے. تم اس فرش عزا پر آؤ تو فرش عزا پر آنا تمہارا کام ہے, عرش اولا پر لے جانا حسین کی ذمہ داری ہے. جب حسین وہاں والوں کو یہاں بلا سکتے ہیں تو پھر یہاں والوں کو وہاں بھی لے جا سکتے ہیں. اس فرش عزا کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ جب یہ بچھ جاتا ہے فرشتے جنت چھوڑ کر آ جاتے ہیں. جناب فاطمہ اس فرش عزا پر آ جاتی ہیں. ہم جناب فاطمہ کے ساتھ بیٹھ تو جاتے ہیں, بھول گئے چادر تطہیر کے سائے میں کون کون تھا؟ کہا محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین. جناب اسما نے کہا یا رسول خدا مجھے بھی اجازت ہے. تو رسول نے کیا کہا تھا؟ اسما بے شک تم خیر پر تو ہو, با عظمت ہو, لیکن تم اس چادر کے سائے میں نہیں آ سکتی. اور بھی بہت سے باعث تھے مگر کسی کو اجازت نہ ملی. کیوں؟ اس لیے کہ چادر تطہیر کے سائے میں آنے کے لیے صرف عظمت کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ فاطمہ سے نسبت کا ہونا ضروری ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, یعنی اس وقت جناب اسما جناب فاطمہ کے ساتھ نہ بیٹھ سکی, لیکن یہ فرش عزا کی برکت ہے کہ ہم کچھ دیر صحیح جناب فاطمہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر.
نجات کیسے ملی؟ حسین سے یا حسین کے گہوارے سے؟ کہا حسین کے گہوارے سے۔ میں نے کہا گہوارے میں اتنی طاقت کب سے آ گئی تو فرشتے کو نجات دے دے؟ کہا چونکہ وہ گہوارہ حسین سے مست تھا، اسی سبب اسی وجہ سے اس کو نجات ملی۔ تو عزیزان محترم، اگر ایک گہوارہ طفلی کے عالم میں حسین سے مس ہو جاتا ہے تو فرشتے کو نجات دے دیتا ہے، تو صرف حسین سے مس ہو جاتا ہے تو فرشتے کو نجات دے دیتا ہے، تو جس فرش ازا سے پورے اہل بیت مس ہو جاتے ہو، کیا اس فرش ازا سے ہم کو نجات نہیں مل سکتی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اس فرش ازا پر جو بھی آ گیا، خدا بند عالم نے اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ صرف فرش ازا ہی نہیں بلکہ اعلان مجلس سے لے کے قبر کی منزل تک اس مجلس کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اعلان سے کیسے؟ تو میں کہوں گا کہ مثلا اگر کل کہیں مجلس ہے تو الحاج حیات علی کربلائی صاحب یا منتظر مہدی کربلائی صاحب کیا اعلان کرتے ہیں کہ کل شب میں ٹھیک 9 بجے مثلا سخاوت بھائی کے دعوت کرنے پر مجلس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے، تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے۔ یہ مومنین ہیں کون؟ ان کا مولا کون ہے؟ یہ مومنین ہیں علی ابن ابی طالب کے غلام۔ ان کا مولا ہے علی ابن ابی طالب، تو کم سے کم اس مجلس حسین کے ذریعے ہمیں علی کے غلام کا لقب تو ملتا ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ خدا کی قسم اگر یہ مجلس حسین نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مومنین ہے کون۔ اور ہم تو ماشاءاللہ بہت شریف لوگ ہیں، ہم تو بہت شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایک اعلان پر تو ہم آتے نہیں، کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے تب جا کر مومنین آتے ہیں۔ اگر 4 مرتبہ بھی اعلان ہوا تو 4 مرتبہ ہمیں علی کے غلام کا لقب تو ملا، اور جب ہم اس فرش ازا پر آ گئے جتنی دیر یہاں بیٹھے اتنی دیر ہم گناہوں سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر! آج بھی حسین کی عزاداری نے اتنے لوگوں کو گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری ذمہ داری ہے، ٹھیکے داری نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہم نے 1 گھنٹہ اس مجلس حسین میں صرف کیا تو 1 گھنٹہ صرف گناہوں سے محفوظ نہیں رہے، پلس 1 گھنٹہ ہمارا عبادت میں گزرا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں 500 مجلسوں میں شرکت کیا، 500 گھنٹے اس کی عبادت میں گزرے، وہ 500 گھنٹے گناہوں سے محفوظ رہا، تو جب یہ قبر میں فرشتے ڈنڈا لے کر اس سے ملاقات کرنے آئیں گے، اس کے 500 گھنٹے کی عبادت کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ فرشتے جو ڈنڈا لے کر آئے تھے خدا کی قسم انگلی نہیں لگا پائیں گے، بلکہ آپ کو سلام کر کے جائیں گے۔ یہ ہے مجلس حسین کا اصل تبرک۔ یہ ٹوس اور یہ بسکٹ اور یہ بریانی یہ تبرک نہیں ہے، یہ تو ظاہری طور پر اس لیے دے دیا جاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ آج بھی ظاہری طور پر بھی کوئی حسین کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اصل تبرک قبر میں ملتا ہے۔ ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس کے دل میں چاہا کہ گھر پہ کبھی مجلس امام حسین کا اہتمام کیا جائے، لیکن چونکہ بہت غریب تھا، تبرک کا بھی پیسہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے کچھ پیسے جمع کیے بڑی محنت سے، دن رات محنت مزدوری کر کے، اور وہ جہاں رہتا تھا وہاں موم پھلی بہت سستی تھی، موم پھلی بہت سستی تھی۔ دیکھیے میں نے کیا کہا کہ جو بھی فرش ازا سے منسوب ہو گیا حسین اس کی عظمت کو بڑھا دیتے، خدا اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ جہاں رہتا تھا وہاں موم پھلی بہت سستی تھی،
اس نے مجلس کا اہتمام کیا اور مجلس ختم ہونے کے بعد موم پھلی تقسیم کروا دیا۔ اب کچھ لوگ ہنسنے لگے کہ بھائی دیکھو اس نے موم پھلی بٹوا دیا تبرک میں، اس کا مذاق بنانے لگے۔ یہ گیا مولانا صاحب کے پاس، کہا قبلہ میں بڑا غریب آدمی، بڑی محنت سے میں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، تبرک کی شکل میں موم پھلی میں تقسیم کروایا، لوگ مذاق بنا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ نے خلوص سے کیا ہے تو جناب فاطمہ یقیناً اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اب سنیے حاجی صاحب پوری توجہ کے ساتھ، سخاوت میں جملہ رائے نہ جائے۔ اب دوسرے دن پوری توجہ کے ساتھ مولانا کیا کہتے ہیں، اگر آپ نے خلوص سے کیا ہے تو جناب فاطمہ اس کو ضرور قبول کریں گی۔ مولانا صاحب دوسرے دن منبر پر آئے، صادق بھائی پوری توجہ کے ساتھ، مولانا صاحب نے کہا کہ کل فلاں صاحب کو مجلس ہوئی، تبرک میں مونگ پھلی بٹی۔ اب لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کہا تبرک میں مونگ پھلی بٹی، تبرک میں مونگ پھلی بٹی، پوری توجہ کے ساتھ، تبرک میں مونگ پھلی بٹی۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، قسمت تو دیکھیے، قسمت تو دیکھیے ذرا اس مونگ پھلی کی، قسمت تو دیکھیے ذرا اس مونگ پھلی کی، مجلس میں بڑھ رہی ہے حسین ابن علی کی۔ مجلس میں بڑھ رہی ہے حسین ابن علی کی۔ اعلان مجلس سے لے کے قبر کی منزل تک صرف اس مجلس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سب سے پہلے اعلان کے ذریعے ہمیں علی کے غلام کا لقب ملتا ہے، اور خدا کی قسم علی کا غلام کیا ہوتا ہے؟ ایک اعرابی شخص رسول کے پاس آیا، کہتا یا رسول خدا بہت غریب ہوں، کہا صدقہ دے، کہا قرضدار ہوں، کہا صدقہ دے، کہا بھوکا ہوں، کہا صدقہ دے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، کہا صدقہ دے۔ کہتا یا رسول خدا پیسہ ہی نہیں ہے، صدقہ کہاں سے دوں؟ کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، جا اور جا کر کسی علی کے چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لے۔ علی کے چہرے کی نہیں، علی کے چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لے، تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ اب یہ گلیوں میں بھٹک رہا ہے کہ علی کا چاہنے والا کون ہے، علی کا چاہنے والا کون ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ ادھر سے جناب ابوذر آ رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھ علی کا چاہنے والا آ رہا ہے، وہی علی کا چاہنے والا ہے۔ اب یہ اعرابی شخص جناب ابوذر کے قریب پہنچا اور بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا صدقہ دے رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا رسول نے کہا تھا کہ علی کے چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لو تو صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب جب میں نے میں شہر میں نیا ہوں، اب جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ علی کا چاہنے والا کون ہے تو لوگوں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ وہ ابوذر علی کا چاہنے والا ہے۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کیا کہا لوگوں نے؟ کہا وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ کہا پھر سے بول، کہا وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ کہا پھر سے بول، کہا وہ علی کا چاہنے والا ہے۔ جناب ابوذر اتنا خوش ہوئے، میں علی کا چاہنے والا، میں علی کا غلام، اپنے جیب سے جتنی دن بھر کی کمائی تھی 9 دینار سب نکال کے اس اعرابی شخص کے حوالے کر دیا، کہا لے جا۔ اب یہ اعرابی بڑے تعجب سے سوچتا ہے کہ علی تو کمال کی ہستی ہے، ابھی صرف چاہنے والے سے ملا ہے، صدقہ بھی ہو گیا، رسول کی خوشنودی بھی مل گئی، 9 دینار بھی مل گئے، میں بھی کھانا کھا لوں گا، میرے بچے بھی کھانا کھا لیں گے۔ اب یہ گھر کی طرف پلٹا، مگر ایک مطلب اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب چاہنے والے کا یہ عالم ہے، غلام کا یہ حال ہے، تو آقا کا کیا حال ہوگا، آقا کے جلوے کیسے ہوں گے؟ اس نے سوچا کہ کچھ دیر اور اس شہر میں رکا جائے۔ اب وہ چلا مسجد کی طرف، ادھر رسول مسجد میں صحابیوں سے خطبہ بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، ان قریب تمہارے درمیان وہ آنے والا ہے
جو زمانے کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، جو دنیا کا سب سے قوی آدمی ہے، اب سب کی نگاہ دروازے پر جا کے رک گئی، کون آنے والا ہے؟ بڑے بڑے دگگج تھے، ایک سے ایک صحابہ کرام موجود تھے، پھر بھی رسول نے کہا کہ تمہارے درمیان وہ آنے والا ہے جو دنیا کا سب سے قوی ترین آدمی ہے۔ سب کی نگاہ دروازے پر جا کے ٹک گئی۔ یہ اعرابی شخص آیا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، گندے کپڑے پہنا ہوا ہے، خستہ حالت ہے، سب اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کنارے صحبہ جا کر بیٹھ گیا۔ رسول کہتے کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان وہ شخص آ چکا ہے جو اس وقت اتنا امیر آدمی ہے کہ اگر چاہے تو زمین اور آسمان کی راہوں کو سونے اور چاندی سے بھر دے۔ سب اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا پریشان ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ رسول اس اعرابی شخص سے کہتے ہیں تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ دائیں بائیں کس کو تلاش کر رہا ہے؟ کہا یا رسول خدا، دیکھ رہا ہوں کہ وہ امیر ترین آدمی کون ہے۔ میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس صرف 9 دینار ہے۔ رسول کہتے ہیں سن، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تو ہی ہے۔ کہا یا رسول خدا، میں کیسے؟ کہا سن، اگر کوئی علی کے چاہنے والے کی چہرے کی زیارت کر لیتا ہے تو خدا بند عالم اس کی زبان میں اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی علی کی نہیں، علی کے چاہنے والے کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تو جس ابو طالب نے علی کو اپنے آغوش میں پالا ہو، اس ابو طالب کا کیا مطلب ہوگا؟ محمد علی محمد پر علی کا نام لینے سے شیعوں کا بڑا عجیب عقیدہ ہے، علی کا نام لینے سے ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے، ان کو مدد مل جاتی ہے۔ خدا کی قسم، ذاکروں سے پوچھو جب کوئی علی کا نام لے کر نعرہ لگاتا ہے تو اسے کتنا آرام ملتا ہے۔ ابو طالب کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ دعوت ذوالعشیرہ، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ اسلام کی میٹنگ کس کے گھر میں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ بی جے پی والے اپنی میٹنگ کانگریس کے آفس میں نہیں کرتے، کانگریس والے اپنی میٹنگ بی جے پی کے آفس میں نہیں کرتے، تو پھر یہ اسلام کی میٹنگ رسول معاذ اللہ کافر کے گھر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا رسول نے کیا کہا تھا کہ آج سے علی میرے وسیع اور میرے جانشین ہیں، تو ابو لہب کو کیا کہنا تھا کہ ابو طالب بھتیجے کی اطاعت تو کیے نہیں، بیٹے کی اطاعت کیا کرو گے؟ مگر ابو لہب نے کیا کہا کہ ابو طالب آج تک تو اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب آج سے اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ ابو لہب کا یہی جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ مگر مسلمانوں کا تو سمجھ بھی نہیں آتا ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ جو رسول ان کو ہدایت دینے کے لیے آیا، اس رسول کو یہ اپنے راستے سے ہٹانے پر لگے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ محمد جس کو جہاں تنہا مل جائے وہ وہی محمد کو قتل کر دے۔ جب ابو طالب کو اس بات کی بھنک لگی تو ابو طالب 24 گھنٹہ محمد کے ساتھ رہا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں تنہا رہ گئے اور محمد کہیں نکل گئے، محمد کہیں چلے گئے۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے ابو طالب کے پاس، کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا محمد گم ہو گیا۔ ابو طالب نے جیسے یہ جملہ سنا بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اپنے اپنی تلواریں لاؤ،
اپنے اپنے نیچے لاؤ اور اپنے اپنی آستینوں میں چھپا لو. اور جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاؤ. میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں. اگر میں واپس آیا میرے ساتھ محمد رہا میرا بھتیجا رہا تو کچھ نہ کہنا. لیکن اگر میں خالی ہاتھ واپس آیا تو سمجھ جانا کہ میرا بھتیجا قتل کر دیا گیا. کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اپنی تلواروں کو نکالنا اور ان مشرکوں کے سینوں میں پیوست کر دینا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک اور ہے ابو طالب اور ہے. ابو طالب نے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ واقعہ. ابو طالب نے اپنے ساتھ 2 افراد کو لیا اور محمد کی تلاش میں نکلے. کوہ ابو قبیس کو عبور کیا, سرزمین بطحا کو عبور کیا. کچھ دور چلنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ پر محمد نماز پڑھا رہے ہیں اور علی نماز پڑھ رہے ہیں. محمد نماز پڑھا رہے ہیں اور علی نماز پڑھ رہے ہیں. تو عزیزان محترم گم تو دونوں ہوئے تھے, علی بھی تو گم ہوئے تھے, مگر ابو طالب کس کی تلاش میں نکلے؟ رسول کی. اسے کہتے ہیں حفاظت رسالت. ادھر نماز تمام ہوئی, رسول دوڑ کر گئے, محمد کا ہاتھ پکڑ کر کہتے بھتیجے اگر آج تو نہ ملتا تو پتہ ہے میں کیا کرتا؟ کہا چچا کیا کرتے؟ کہا روئے زمین کے, مکہ کے نہیں, روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر ہلاک کر دیتا. اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب بھی شجاع تھے, بہادر تھے. اچھا ساتھ میں چھوٹا بچہ بھی تو ہے, علی. ابھی علی کا طفلی کا عالم ہے. اب جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ سے ہی بات کرتے ہیں. یہ 2 افراد جو ابو طالب کے ساتھ آئے تھے انہوں نے علی کو بچہ سمجھا اور علی کو اپنے پاس بلایا. میں بتا دوں خدا کی قسم بھول کر بھی یہ غلطی کبھی مت کرنا کہ ابو طالب کے گھرانے کے کسی بچے کو تم بچہ سمجھو. یہ بچے تمہارے باپ نہیں ہے بلکہ پوری امت کے باپ ہے. اب انہوں نے علی کو اپنے پاس بلایا. بچے سمجھ کے علی سے کہتے ہیں کہ علی تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا جو میرا رسول کر رہا تھا. کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا خدا کی عبادت کر رہا تھا, اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. کہا تم نے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت دیا تھا؟ علی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے پیدا کرنے کے لیے میرے باپ ابو طالب سے اجازت دیا تھا. ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے, کہا بیٹا ابو طالب کا ہے. ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا, واپس مکے میں آئے. اب روایت بتاتی ہے کہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے, مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار, انہوں نے ابو طالب کی پیشانی پر جلال دیکھا. کہا اے سردار بنی ہاشم تمہارے ماتھے پر یہ جلال کیسا؟ جیسے ابو طالب نے یہ جملہ سنا بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ اپنے اپنی تلواروں کو نکالو. غلاموں سے کہا اپنے اپنے نیمچے نکالو. تلواریں نکلی, نیمچے نکلے, چھوٹی تلواریں. ابو طالب کہتے ہیں سنو میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں. اگر آج میرا بھتیجا نہ ملتا تو یہ تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی. اتنا کہنے کے بعد ابو طالب نے شعر پڑھا, الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کم موسیٰ خط ذلک فی الکتب. مشرکوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے پایا محمد کو موسیٰ جیسا نبی, اور ہم نے یہ پڑھا ہے پرانی مقدس کتابوں میں. اور ابو طالب کا کلمہ تلاش کرنے والوں, ایک شعر میں ابو طالب نے 3 ایمان بتایا. پرانی مقدس کتابوں پر ایمان, موسیٰ پر ایمان, محمد پر ایمان کہ محمد موسیٰ جیسا نبی. ادھر قرآن میں سورہ مزمل میں آیت بنی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ محمد موسیٰ جیسا
मुसलमान कहेंगे नहीं नहीं, ये अबू तालिब का जुमला नहीं हो सकता, ये कुरान का जुमला है जो अबू तालिब ने लिया है। हम भी यही कहते हैं कि अबू तालिब का जुमला नहीं है, ये कुरान का जुमला है जो अबू तालिब ने लिया। मगर अभी तो कुरान नाजिल हुआ ही नहीं, अभी तो सूरह मुज़म्मिल उतरा ही नहीं, तो फिर ये आयत की खबर अबू तालिब को कहां से मिली? तो अब देखना ये है कि नुज़ूल से पहले कुरान था कहां पर? नुज़ूल से पहले कुरान था लौह महफूज पर। तो मुसलमानों, अब बात अबू तालिब के ईमान पर मत करना, बात इस पर करना कि जैसे रसूल लौह महफूज को पढ़ा करते थे, अबू तालिब भी लौह महफूज को पढ़ा करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। कसम, मुसलमानों को तो अबू तालिब का एहसान मानना चाहिए कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी हिफाजत रसालत पे बसर कर दिया, जिसके बेटे ने शबे हिजरत बिस्तर रसूल पर सोकर नहीं बल्कि अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे रसूल के जान की हिफाजत किया, जिसके पोते ने करबला के मैदान में जो दीन तुम्हारे रसूल ने दुनिया में लाया, उस दीन की हिफाजत के लिए अपना भरा घर लुटा दिया। गुरु नानक जी का वाकया आप लोगों ने शायद सुना होगा कि वो बच्चों को दर्स पढ़ा रहे थे। मौलाना मंजूर जाफरी साहब ने इस वाकये को नकल किया, उस्ताद मोहतरम के दोस्तों में से है। अभी हौज़े इल्म में 2-3 महीना पहले आए भी थे वो। उन्होंने इस वाकये को पढ़ा है कि गुरु नानक जी बच्चों को दर्स पढ़ा रहे थे, अय्याम अज़ा के दिन थे। उधर से हुसैन का जुलूस गुजर रहा था, या हुसैन की सदाएं बुलंद हो। जैसे ही गुरु नानक जी ने ये जुमला सुना, क्लास को रोक दिया और छुट्टी का हुक्म दे दिया। किसी शागिर्द ने कहा कि उस्ताद, आज आपने जल्दी छुट्टी क्यों कर दिया? वो कहते हैं, क्या तुम्हारे कानों में या हुसैन की आवाज नहीं है? कहा जरूर मैंने भी सुना है, लेकिन इससे हमें क्या मतलब? हुसैन तो मुसलमानों के इमाम है, बल्कि मुसलमानों में भी एक फिरका है शियों का, वो तो उनके इमाम है, हमें उससे क्या करना? गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अभी कहूं कि तुम अपने घर जाओ, अपनी माँ बहनों के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ फेले हराम करो, तो तुम क्या करोगे? कहा हरगिज़ नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसे काम को अंजाम दूं। गुरु नानक जी फौरन कहते हैं कि सुन, आज जो तेरा ज़मीर जिंदा है, ये हुसैन इब्न अली का एहसान है। जो आज तेरा ज़मीर जिंदा है, ये हुसैन इब्न अली का एहसान है। खुदा की कसम, इसी एहसान, इसी ज़मीर को बचाने के लिए हुसैन ने करबला के मैदान में अपने भरे घर को लुटा दिया। इसी ज़मीर को बचाने के लिए सैयद सज्जाद ने माओ और बहनों को लेकर शाम और कूफा के बाजार का रास्ता तय किया। हजरात, ये वो घराना है कि दीन को बचाने के लिए हंसते हंसते दीन पर कुर्बान हो जाता है, लेकिन माओ और बहनों को बाजारों में बेपर्दा लेकर जाना, ये कुछ सैयद सज्जाद से पूछे। अरबाब हज़ा, जब ये काफिला शाम के दरबार के करीब पहुंचा है और जनाब ज़ैनब ने ये देखा कि चारों तरफ से तमाशाई घेरे हुए हैं, जनाब ज़ैनब सैयद सज्जाद से कहती है कि बेटा, हम इस रास्ते से कैसे जा सकते हैं? ए बेटा, शिवने से कहो कि अगर हमें दरबार में लेकर जाना चाहता ही है
तो कोई दूसरे रास्ते से लेकर चला जाए, हम इस रास्ते से कैसे जा सकते हैं? जब सैयद सज्जाद ने शिमरे से ये कहा, शिमरे कहता है कि सैयद सज्जाद, क्या तुम्हारी फूफी आज भी खुद को शाम की शहजादी समझ रही है? हम जिस रास्ते से चाहेंगे उसी रास्ते से लेकर जाएंगे। शिमर ताजियाना लेकर आया, कहता है ज़ैनब तुमको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ज़ैनब कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ज़ैनब को इस रास्ते से कोई नहीं ले जा सकता। तो शिमर ताजियाना लहराता हुआ आगे बढ़ा। जनाब ज़ैनब कहती है ए ज़मीन तू क्या देख रही है? तेरी शहजादी पर जुल्म हो रहा है और तू देख रही है। बस इतना कहना था कि शिमर जमीन में धंसने लगा। मगर एक मरतबा ज़ैनब ने क्या देखा कि हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। आवाज आई, ए बहन ज़ैनब, मेरी मेहनत को रायगा न जाने दो, इसी रास्ते से गुजर जाओ। खुदा की कसम हर मकाम पर जनाब ज़ैनब ने जालिमों से डटकर मुकाबला किया है, लेकिन एक मकाम ऐसा भी आया है जहां जनाब ज़ैनब घबरा गई। वो कौन सा मकाम है? जब कैद खाने में ये ऐलान हुआ कि हिंद कैदियों से मुलाकात करने आ रही है, बस यही वो मकाम है कि जनाब ज़ैनब घबरा कर सैयद सज्जाद से कहती है, ए बेटा तुम इमाम वक्त हो, जमीन को हुक्म दो कि मुझे वो कहीं छिपा ले। कहा अम्मा क्या हुआ? कहा क्या तुमने ऐलान में सुना नहीं कि हिंद कैदियों से मुलाकात करने आ रही है? ए बेटा कल तक मैं उसकी शहजादी हुआ करती थी, आज उसकी कैदी हूँ। इधर हिंद आती है, जनाब ज़ैनब के करीब कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। जनाब ज़ैनब से पूछती है कि ऐ बीवी तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाले हो? जनाब ज़ैनब कहती है कि हम मदीने की रहने वाली हूँ। जैसे ही मदीने का नाम आया, हिंद ने एहतराम मदीना में कुर्सी छोड़ दिया, जमीन पर आकर बैठ गई। कहती है कि ऐ बीवियों, अगर तुम मदीने की रहने वाली हो तो वहाँ एक अली का खानदान है, क्या तुम उसको पहचानती हो? ज़ैनब कहती है हाँ हाँ, मैं उस खानदान को अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। हिंद कहती है अगर तुम उस खानदान को पहचानती हो तो वहाँ एक हसन और हुसैन अली के दो शहजादे थे, तुम उनको भी पहचानती होगी। कहा यकीनन, मुझसे बेहतर हसन और हुसैन को कौन पहचान सकता है? कहा उनका भाई अब्बास था, उनको भी पहचानती हो? उनको भी पहचानती हो? कहा यकीनन उनको भी पहचानती हो। हिंद कहती है ऐ बीबी, अगर तुम सबको पहचानती हो तो उनकी दो बहनें थी, एक उम्मे कुलसूम और एक ज़ैनब, तुम उनको भी पहचानती होगी। ज़ैनब कहती है अरे मुझसे बेहतर ज़ैनब को और कौन पहचान सकता है? अब तक हिंद सवाल कर रही थी, एक मतलब ज़ैनब कहती कि ऐ बीबी तुम ज़ैनब को कैसे पहचानती हो? तुम हुसैन को कैसे पहचानती हो? कहा हुसैन मेरे आका है, ज़ैनब मेरी शहजादी का नाम है, उनके बड़े एहसानात हैं हम पर। ज़ैनब कहती है कि अगर आज तुम ज़ैनब को देख लोगी तो पहचान लोगी। कहा कैसी बात करती हो, वो मेरी शहजादी है, भला मैं और उनको देखकर न पहचानूं? बस एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने अपने सर को उठाया, कहा ए हिंद तूने मुझे कहाँ पहचाना? अरे मैं तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। हिंद कहती नहीं, तू मेरी शहजादी नहीं हो सकती। अरे मेरी शहजादी का तो अब्बास जैसा भाई था, हुसैन जैसा भाई था, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे कोई कैदी कैसे बना सकता है? अरे तुम मेरी शहजादी नहीं हो सकती। ज़ैनब कहती है यकीनन मैं ही तेरी शहजादी हूँ। कहा तुम मेरी शहजादी नहीं हो सकती। हाँ मेरी
مسلمانوں کے بعد ملی تھی، لیکن جناب زینب اس وقت تڑپ گئی جب قید سے رہا ہو کر مدینہ پہنچی ہے۔ ام البنین کو یہ معلوم